بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر دنیا کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا اور کشمیر ہر سطح پر زیر بحث آنے لگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملالہ یوسفزئی نے کشمیر پر چند ایک ٹویٹ کیا تو لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا اور شیئر کیا۔ نوبل انعام یافتہ عالمی شہرت کی حامل ملالہ نے کشمیریوں پر گزرنے والی قیامت کا درد بھرے اور مؤثر انداز میں ذکر کیا تو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا ٹرولرز نے ایک کہرام مچا دیا۔ جوابی الغار انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش میں کشمیر خوب اجاگر ہوا اور پوری دنیا نے انڈین کے مذاق کو دیکھا۔ اسلام آباد کی نول یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر وقاص علی کے طلباء نے 5 اگست کے بعد کشمیر پر عالمی ذرائع ابلاغ میں چھپنے والے مضامین، خبروں اور تبصروں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جو حوصلہ افزا ہی نہیں خوش کن بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے 5 اگست سے اب تک 114، واشنگٹن پوسٹ نے 98، فارن پالیسی 12، بلومبرگ 28، ٹائم میگزین 7 اور CNN نے 81 رپورٹیں، خبریں اور تبصرے شائع یا نشر کیے ہیں۔ BBC اور الجزیرہ تو روزانہ کی بنیاد پر خبریں اور تجزیے نشر کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا اندھیر نگری، چوپٹ راج نہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے خاتمے کے حوالے سے ایک زبردست مہم شروع کی۔ ہزاروں لوگ اب تک اس مہم کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سربراہ آکار پٹیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے کشمیریوں کی خیریت کی کوئی اطلاع نہیں۔ ذرائع ابلاغ اور رابطوں پر پابندی نے 80 لاکھ شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ یہ طرز عمل شہری آزادیوں پر بدترین حملہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نہ صرف خود خطاب کیا بلکہ 58 ممالک کے اشتراک سے ایک بیان بھی جاری کرایا جس میں کشمیر کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ 9 ستمبر کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر مشیل باشلے نے جنیوا میں جاری انسانی حقوق کونسل کے 42ویں اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع مواصلات، پرامن اجتماعات پر پابندی اور مقامی سیاسی قیادت کی گرفتاریوں پر تشویش ہے۔ برسلز سے کشمیریوں کے مخلص اور بے لوث لیڈر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر کی گمبھیر صورتحال پر یورپی پارلیمنٹ میں منگل 17 ستمبر کو اسٹراسبرگ میں بحث ہوگی۔ امریکہ کی ایک پروفیسر نے بتایا کہ وہ نیو یارک میں کشمیر پر ایک بڑے یکجہتی مارچ کا اہتمام کر رہی ہیں جہاں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مقبوضہ علاقوں یعنی فلسطین اور کشمیریوں کا کیا مطلب ہے۔ اس پروگرام میں امریکی، فلسطینی اور کشمیری پروفیسرز حق کی خود ارادیت پر لیکچر دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مظفر آباد کے جلسے میں کئی اہم باتیں کیں جن پر بہت کم بحث ہوئی ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جگانے کی بڑی مہارت سے کوشش کی۔ 1.25 ارب مسلمانوں کو BJP کے طرز سیاست اور حکمرانی سے لاحق خطرات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ کشمیریوں کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق ہے۔ جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں وہ ہمیں منظور ہے۔ یہ وہ اعلان تھا جسے سننے کے 70 برسوں سے کشمیری منتظر تھے۔ اس بیان نے کشمیریوں کے دل جیت لیے کہ محبت ہے فاتح عالم۔ یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہوئی کہ پاکستان محض ایک قطعہ زمین کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اسے کشمیریوں کے محفوظ مستقبل کی فکر ہے۔ آخری بات، وزیر اعظم نے کنٹرول لائن توڑنے سے منع کر کے اچھا اقدام اٹھایا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بے بسی اور مایوسی کے عالم میں کنٹرول لائن کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا بجا ہے کہ عالمی برادری کو آزمانے کا موقع ملنا چاہیے۔ عالمی اداروں کے علاوہ دیگر پلیٹ فارم بھی کشمیر پر متحرک ہو رہے ہیں۔ تحمل کی اس پالیسی کے مثبت ثمرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ کشمیر سے ستمبر کے آخر تک لاک ڈاؤن کی کیفیت تمام ہو جائے گی۔ اس وقت تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں پاکستانی اور بھارتی وزرائے اعظم کی تقاریر کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہوں گے، لیکن آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کی رہائی کا طویل عرصے تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھارتی عوام اور امن کا نعرہ لگانے والی بھارتی حکومت کے لیے کڑوا سچ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے لیے کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔